دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شرک میں ڈویژن کرنے کا کسی نے کسی کو حق نہیں دیا، اور نہ ہی شرک میں کسی قسم کی ڈویژن ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں نے اگر کسی سے ایک مدد مانگی تو پہلے عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مدد کی طاقت دی ہے، اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیارات دیے ہیں، یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ جائز ہونا ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنایا ہے تو مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا کوئی قاعدہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک دو مرتبہ مانگنے سے وہ شرک نہیں، یعنی اللہ کی پوجا نہیں ہے، اللہ کی طرح کسی کو ماننا نہیں ہے، لیکن تیسری مرتبہ مانگیں گے تو اللہ کی طرح ماننا ہو گیا، اللہ کی پوجا ہو گئی۔ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور حدیث میں اس کا تذکرہ آتا کہ اگر آپ نے کسی سے مدد مانگی، اس نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ یاد دلا دے، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ ہرگز نہ مانگنا، یاد بھی نہ دلانا، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں، اس لیے کہ شرک جیسی چیز، یعنی کسی سے مدد مانگنا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوتا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ فرماتے کہ خبردار کسی سے مدد مانگو تو صرف 2 مرتبہ کی اجازت ہے، تیسری مرتبہ کی اجازت نہیں۔ ایسا نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، یہ البتہ الگ بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لیا، اس نے توجہ نہیں دی، دوسری مرتبہ یاد دلایا، توجہ نہیں دی، تو کیا ضرورت ہے آپ اس آدمی کے پیچھے پڑے؟ آپ کسی اور کے ذریعے اپنی بات، اپنا کام کرا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی اور کے ذریعے آپ کا کام کر دے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن لفظ شرک یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی بھی اسکالرز کی تقریر سنیں تو پہلے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، چاہے وہ تفسیر بیان کرنے والے ہو، چاہے حدیثوں کی شرح کرنے والے ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو شرک نہ ہونے کی بات پر بھی شرک کا پیغام دے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں